وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم حدیث جبریل کے ایک حصہ ہم نے سماعت کیا تھا کہ آنے والے نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ایمان کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بعد عرض کی کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے، احسان کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس مقام کو نہ پہنچے تو پھر تو یہ خیال کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں احسان کے بارے میں فرمایا۔ احسان کا لفظی معنی، لغوی معنی بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ قرآن کریم کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس معنی کے اندر قرآن و حدیث میں یہ لفظ بھلائی، اچھائی، حسن سلوک کے بارے میں باکثرت استعمال ہوا، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جو حدیث پاک میں بیان کیا کہ جناب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ والا معنی ہو تو احسان کا تعلق نماز سے بھی ہے، زکوٰۃ سے بھی ہے، روزہ سے بھی ہے اور حج سے بھی ہے، کہ یہ ساری عبادتیں ہیں اور ان عبادتوں کو تو نے ایسے کرنا ہے کہ جیسے رب کی بارگاہ میں تو یہ عبادتیں کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز ہے تو خشوع خضوع کے ساتھ، زکوٰۃ ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے، روزہ ہے اس کے سارے باطنی اور ظاہری لوازمات کے ساتھ، حج ہے تو اس کو بھی اسی انداز میں شکوہ شکایات کے بغیر۔ تو یہ احسان کا تعلق ان تمام عبادتوں کے ساتھ ہے کہ ایسے یہ نیکیاں کر کہ جیسے تو اپنے رب ہی کے لیے کر رہا ہے۔ بندے کا عبادت میں کسی قسم کا عمل دخل نہ ہو، یہ احسان ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محسنین میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احسان کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو احسان والے ہوں گے، ان اللہ یحب المحسنین۔ ایک مقام پہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب عبادت کے اندر احسان ہی ہونا چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کسی قسم کی اس میں ریاکاری، اس میں دکھلاوا، نیکی کا کوئی کام ہے نا اس میں اگر بندے بھی شریک ہیں اس کا وہ اجر نہیں رہے گا، اور اگر بندوں کی وجہ سے ہی کیا ہے یعنی ریاکاری کے لیے کیا ہے تو سارا ثواب ضائع کر بیٹھے گا، بلکہ ریاکاروں کے اندر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، گناہ گار بھی ہوگا۔ اس سے اگلا سوال جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے متعلق بھی ارشاد فرمائے قیامت کیا ہے؟ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل،
جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس بارے میں سائل کا اور میرا علم دونوں کا برابر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ نفی علم غیب کی وہ کرتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہوتا تو سرکار بتا دیتے قیامت کب آنی ہے۔ اب چونکہ یہ راز کی بات ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تو نے سوال کیا ہے تیرے سے زیادہ نہیں جانتا، مطلب یہ ہے کہ تجھے بھی قیامت کا پتہ اور مجھے بھی قیامت کا پتہ ہے۔ اچھا اگر بالفرض بالکل ہی نہ پتہ ہوتا تو پھر آگے جبریل علیہ السلام یہ سوال کیوں کرتے کہ چلو نشانیاں ہی بتائیں؟ تو نشانی کون بتائے گا؟ جس کو قیامت کا پتہ ہوگا۔ جس کو قیامت کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ نشانی کیسے بتائے گا؟ آپ میں سے ایک کوئی شخص جو ہے وہ بغداد گیا ہی نہیں ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بغداد کے بارے میں بتا دیں۔ آپ ادھر سے اگر پتہ ہی نہ ہو تو ڈھکوسلے لگائیں گے اور کیا کریں گے؟ اگر آپ کو پتہ ہوگا تو پھر ہی آپ بغداد کی نشانیاں بتائیں گے، بغداد میں یہ بھی ہے، بغداد میں یہ بھی ہے، میں نے یہ بھی دیکھا، وہاں کے بندے اس طرح کے ہیں، ان کا لباس اس طرح کا ہے، فلاں جگہ فلاں مسجد ہے۔ جیسے کوئی مکہ مدینے ہو کے آتا ہے نا تو بتائیں وہ صحیح بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جس کو پتہ ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے نا، جو گیا ہی نہیں ہے وہ کیا بتائے گا؟ اس کو نہیں علم ہوگا۔ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قیامت کی نشانیاں ارشاد فرما دے۔ فرمایا ان تالد الامۃ ربتہا وتر الحفاۃ العراۃ یتطاولون فی البنیان۔ فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو دیکھے گا ننگے جسم والے، ننگے پاؤں والے، برہنہ لباس والے، بکریاں چرانے والے، رعاء شاتی، بکریاں چلانے والے بڑی بڑی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور ان میں فخر کریں گے۔ یہ حضور نے قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ قیامت کے بارے میں فرمایا کہ والدین کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے گی۔ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علم دین یعنی قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، قرآن پڑھنے والے نہیں پائے جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں فرمایا دابۃ الارض نکلے گا زمین کا۔ قیامت کے بعد نشانیوں کے بارے میں یاجوج ماجوج کے بارے میں فرمایا۔ تو کئی نشانیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بیان فرمائی، لیکن ایک معین وقت چونکہ صیغہ راز کے اندر رکھا گیا۔ قرآن جب نازل ہوا نا اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس وقت ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور کے اس معجزے کا بیان فرمایا تو قیامت قریب آ گئی، قرآن نے بھی بیان کیا۔ تو قرآن پاک نے بھی یہ نہیں بیان کیا کہ وقت کون سا ہے۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دن بھی بیان فرما دیا، فرمایا جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ میدان بھی بیان کیا جہاں معاشر قائم کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں، لیکن معین سال اور معین مدت نہیں بیان کی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر بیان بھی فرماتے تو کسی کو کیسے پتہ چلتا، چونکہ اس وقت سال شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت لوگ کسی چیز کے بارے میں جو تاریخیں چلتی تھی وہ کیسے چلتی تھی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ عام الفیل کے سال، یعنی کوئی مشہور واقعہ ہو جاتا تھا تو اس سے تاریخ چل پڑتی تھی۔ تو یہ جو ہجری تاریخ کا آغاز ہوا ہے یہ تو ہوا ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو تاریخ کیسے بیان کی جاتی؟ تو نشانیاں ہی بیان کرنی تھی۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار۔ اے کریم پروردگار ہماری نمازی عشاء اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، برائی بے حیائی سے محفوظ فرما، بدبختی سے سختی سے محفوظ فرما، حسن سلوک کی توفیق نصیب فرما، والدین کی فرما برداری کی توفیق نصیب فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے کریم پروردگار مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، نیکیاں کرنے والا بنا، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا کریم پروردگار حاضرین میں گھروں میں جو بیمار ہیں صحت یابی عطا فرما، روحانی جسمانی ظاہری باطنی امراض سے شفا عطا فرما، گناہوں کی گندی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی حسد بہتان تکبر سے محفوظ فرما، جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں سب کی خیر فرما، فلسطین کے مظلومین مسلمانوں کی مدد فرما، جو شہید ہوئے ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو سلامت ہیں یا اللہ جو زخموں میں ہیں جو زخمی ہیں بیمار ہیں ان کو صحت یابی نصیب فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، ویران کرنے والوں کو یا اللہ نیست و نابود فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔